ایک خربوزے کو دیکھو, میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, ایک جنگل میں آپ جاؤ, ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں, کوئی میجک آپ نے کبھی خربوزہ نہیں دیکھا اور خربوزہ بننے کا عمل نہیں دیکھا, کہہ رہا میں آپ کو جادو دکھاؤں گا. جادو کیا, اس نے ایک چھوٹا سا دانا لے کے زمین میں ڈالا, کہہ رہا بھی دیکھو میرا جادو شروع ہوتا ہے, اس میں پانی ڈالا, ایک بیل نکلنا شروع. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ نے کبھی یہ بیل پودے خربوزے دیکھے نہیں تھے, آپ حیران ہو گئے نا بھئی یہ کیا نکل رہا ہے یار, تو بالکل ایک الگ سی چیز نکل رہی ہے. ممکن ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے, بولے یہ نظریہ ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے کہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج بن گیا, جب سے زمین میں ڈالو تو کیا اس سے پودا نکلتا ہے. آپ نے کہا شاید ہوگا بھائی, ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا کوئی چیز ایجاد ہو گئی ہو. اب کیا ہو رہا ہے جی, وہ بیل بڑھتے 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 اس میں پھول پیدا ہونا شروع. کہ یار یہ کیا یار, یہ بیج سے یہ لال گلابی پھول کیوں پیدا ہو رہے ہیں. کہا یار یہ اب خدا کو تو نہیں ماننا نا آپ نے, تو اب آپ نے کہا یار اب کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال. یہ کھوپڑی کا, بھائی یہاں کھوپڑی عاجز ہے, کھوپڑی کہہ دے کہ یار مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, بس اتنا فنٹر بننے کی کوشش کہ نہیں جی اس کی لاجک تلاش کرنی ہے یار, یہ اصل میں وہ اتفاق سے ایسا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا, تو ایسے بیج وجود میں آ گئے کہ جب وہ بیل نکلے گی تو تھوڑے دنوں میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا, پھول. اب پھول جب پیدا ہوا تو وہ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے, جس سے نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے. جب نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ اتفاق سے اس بیج جو ہم نے زمین میں ڈالا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کو پھول پیدا کرنا ہے اور تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. آئے گا نا کھوپڑی میں. آپ نے اس فنٹر سے پوچھا, آپ نے کہا یار کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس سے پوچھا یار یہ جو پھول ہے یہ اس بیج کو کیسے پتا چل گیا یار کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جا کے کیا کرنا ہے, پھول پیدا کرنا ہے تاکہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں اور پرندے اور وہ جو کیڑے مکوڑے اس کی طرف مائل ہوں. کہے گا یار بس ہو گیا, اربوں خربوں سال میں ہو گیا ایسا, یہ لاجک ہے, اس کی بھی کوئی لاجک ہے, ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ پھول گرتا ہے اور وہ جو نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا, نیچے پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو کچا سا پھل پیدا ہے یہ کیا ہے, وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے گا, یہ اس میں یہ ہے اتفاق سے اس میں پھل پیدا ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کچھ عجیب سا جادو ہو رہا ہے, آپ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ پھل بڑھتا بڑھتا, پھر ایک نہیں اس میں بہت سارے سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھل ہوتے 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 وہ بڑا ہوا, بڑا ہو کر وہ وہی جیسا خربوزہ بن گیا. جب آپ نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر وہی سینکڑوں بیج. اب بھی اگر وہ کمبخت سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ خود سے, آپ بولے کہ تیرا دماغ ہو گیا پاگل, خراب ہو گیا ہے, یہ خود سے اربوں خربوں سال میں بھی ایسا سائیکل بن نہیں سکتا, ناممکن اور محال ہے. یہ کسی نے کیا ہے, جس نے کیا ہے اس نے تجھ سے عقل چھین لی ہے. جس خدا نے یہ بیج پیدا کیے نا اور خربوزے بنائے جس نے, اس خدا نے تیرے کسی بدعمالی کی وجہ سے تجھ پہ پھٹکار برسی ہے اس کی, تو کوئی ایسا گناہ تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس سارے عمل کو ایک جو ہے نا خودکار طریقے سے فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود سارا کام ہوا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, مان لینا پڑے گا کہ یار وفوق کل ذی علم علیم, ہماری عقل سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. اور یاد رکھو جو عمل خربوزے میں ہو رہا ہے 100% وہی انسان میں بھی ہو رہا ہے. انسان بھی ایسے ہی بن رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں اور نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں. 100% وہی جو سائیکل ہے نا, وہی جو چکر ہے 100 انسانوں میں بھی وہی ہو رہا ہے. جب کوئی چیز ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, پھر مرد کی عورت کی طرف میلان ہو رہا ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے پھر عورت کو پریگننسی ہو رہی ہے, پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, پھر خربوزے اور تربوز اور انار. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ سسٹم خود بخود آپس میں جڑ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے, وہ اپنی عقل کا ایسا استعمال کر رہا ہے کہ جو غلو ہے عقل میں افراط کر رہا ہے. عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی نہیں کرتی, عقل کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں, یہاں پہ آ کے ماننا پڑتا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی ہے. لیکن بہت سے سائنسدانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, ہم نے فرض کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, بس خود بخود ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک جھوٹ فرض کر لیتے ہو تو آگے جتنی عمارتیں اس پہ رکھی جاتی ہیں ساری جھوٹ پہ رکھی جاتی ہیں. وہ